ویلکم بیک بلیٹن کا آغاز کریں۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں آج کشمیر سے پیار جتانے والے مودی کی محبت میں گرفتار ہیں، منتیں کر کے شادی پر بلاتے ہیں، نریندر مودی سے خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں۔ نواز شریف کو مودی کی ناراضگی کا ڈر تھا، زرداری کو پیسے گننے سے فرصت ملتی تو کشمیر کی بات کرتا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری شہریوں کو ان کا حق ملے گا، پہلے ریفرنڈم ہوگا۔ کشمیری پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا آزاد رہنے کے خواہاں ہیں؟ وہاں جناب نریندر مودی کو شادیوں پہ بلایا جا رہا ہے، وہ پاکستان کو برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ کشمیر کے لوگوں کے اوپر 9 بچوں کو پیلٹ گن سے اندھا کر رہا ہے، منتیں کر کے شادی پہ بلایا ہے کہ مودی صاحب میرے گھر آ جاؤ، بڑی رونق ہوگی آپ کے آنے سے۔ نیپال میں ایک کانفرنس تھی تو جناب نواز شریف نے خفیہ میٹنگ کی نریندر مودی سے۔ اللہ نے آپ کو وہ حق دینا ہے، ریفرنڈم ہوگا انشاءاللہ، میری حکومت پھر ایک ریفرنڈم کروائے گی اور اس ریفرنڈم میں کشمیر کے لوگوں کو ہم کہیں گے کہ آپ فیصلہ کریں کہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا تحریک انصاف کے بعد پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کی بھی نون لیگ پر کڑی تنقید۔ بلاول بھٹو کا نون لیگ کے وزیر اعظم نے کشمیریوں کو لاوارث چھوڑ دیا، یہ الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ بتایا جائے کیا مسلم لیگ نون نے مظفر آباد میں تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ کیا۔ بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر میں جلسے سے خطاب میں کہا پیپلز پارٹی نے معاشی بحران کے باوجود سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 120% اضافہ کیا۔ جب ریاست کمزور طبقے کا ساتھ دیتی ہے تو معیشت ترقی کرتی ہے۔ کیا نون لیگ نے یہاں مظفر آباد میں تنخواہ میں اضافہ کیا ہے؟ کیا پی ٹی آئی نے پینشنز میں اضافہ کیا ہے؟ کیا یہاں مظفر آباد میں نون لیگ کا وزیر اعظم نے پینشنز میں اضافہ کیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا معاشی بحران ہے تو جہاں عمران نے آپ کو لاوارث چھوڑا ہے وہاں نون لیگ کا وزیر اعظم نے آپ کو لاوارث چھوڑا ہے۔ اب چاہے اب پولیس آفیسرز کو بولے، صفائیوں کو بولے، پولیس کو بولے کہ اگر آپ کے تنخواہ میں اضافہ ہونا ہے تو وہ بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کر سکتا ہے۔ آزاد کشمیر میں انتخابات کے لیے انتخابی مہم کا آج آخری دن ہے۔ وزیر اعظم عمران خان تراڑکھل اور کوٹلے میں جلسوں سے خطاب کریں گے، جبکہ بلاول بھٹو زرداری باغ اور مظفر آباد میں جیالوں کا لہو گرمائیں گے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے لیے پولنگ تو 25 جولائی اتوار کو ہوگی، تاہم انتخابی مہم آج رات 12 بجے کے بعد روک دی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان آج تراڑکھل اور کوٹلی میں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری باغ اور مظفر آباد میں، جبکہ مسلم کانفرنس کے صدر عتیق دھیر کوٹ میں انتخابی جلسوں سے خطاب کریں گے۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب فردوس عاشق اعوان نے کہا کشمیری عوام عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جعلی راج کماری نے مہم میں مودی کا نظریہ اپنایا اور کشمیریوں کی جدوجہد کو نقصان پہنچایا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں آزاد کشمیر انتخابات میں یہ سب سری نگر کو نہیں بلکہ مظفر آباد کو فتح کرنا چاہتے ہیں۔ سب حکمرانوں نے کشمیریوں اور شہدائے کشمیر سے بے وفائی کی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے آزاد کشمیر میں جلسے سے خطاب میں حکمران جماعت اور اپوزیشن جماعتوں سمیت سب کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ خبریں ہوں گی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے چین پہنچ کر ملاقاتوں کا آغاز کر دیا۔ اس اہم دورے پر وہ چینی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی چین پہنچ گئے، جہاں پر اہم ملاقاتوں کا آغاز کر دیا۔ پاکستانی اہم شخصیات کا چینی اعلیٰ سطح کے حکام نے استقبال کیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کی اعلیٰ شخصیات چینی قیادت سے مختلف اہمیت کے حامل امور پر بات چیت کریں گی۔ چین روانگی سے قبل اپنے ویڈیو پیغام میں شاہ محمود قریشی نے کہا تھا چین دورے کے لیے سیکرٹری خارجہ اور دیگر سینئر افسران میرے ہمراہ ہیں۔ ہم نے پاکستان اور چین کے مابین تعلقات کا سرنو جائزہ لینا ہے۔ ملاقات میں دو طرفہ اسٹریٹجک ایجنڈا زیر بحث آئے گا۔
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 2 روزہ دورے پر چین میں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا پاکستان اور چین کے مابین تعلقات کا سرنو جائزہ لینا ہے۔ ہمیں افغانستان اور علاقائی صورتحال پر ایک دوسرے کے تاثرات جاننے کا موقع ملے گا۔ سی پیک پروجیکٹس پر اب تک ہونے والی پیش رفت اور آئندہ کے لاہے عمل پر ہماری تفصیلی نشست ہوگی۔ پاکستان نے ایک بار پھر عالمی برادری کو بھارت کے مکروہ عزائم سے آگاہ کر دیا۔ دفتر خارجہ نے بھارت کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان اور دیگر اہم غیر ملکی شخصیات سمیت اپنے شہریوں کی جاسوسی کے لیے استعمال کیے گئے سافٹ ویئر پیگاسس سے متعلق گہری تشویش کا اظہار کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ نے ضمن میں جاری کردہ بیان میں کہا، عالمی قواعد اور ذمہ دارانہ ریاستی رویے کے خلاف ورزی کرتے ہوئے بھارتی حکومت کی جانب سے نگرانی اور جاسوسی کے آپریشنز بڑے پیمانے پر اسپانسر کرنے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں مزید کہا گیا کہ RSS بی جے پی کی حکومت کی طویل مدتی مہم کے تحت اختلاف رائے رکھنے والوں کی نگرانی، بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور پاکستان کے خلاف غلط معلومات پھیلائی جاتی ہیں۔ سندھ حکومت نے کورونا کی بھارتی قسم کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر ایک بار پھر پابندیاں نافذ کر دیں۔ صوبے بھر میں تعلیمی ادارے، ہوٹلز اور شادی ہال سمیت دیگر تقریبات پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ امتحانات اپنے شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ سرکاری اور نجی سیکٹر میں 50% اسٹاف حاضر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کورونا ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا، جس میں کورونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر پیر سے تعلیمی ادارے، شادی ہال اور دیگر تقریبات پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ خبریں ہوں گی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ کورونا کی چوتھی لہر میں شدت برقرار ہے۔ ملک میں بھارتی قسم ڈیلٹا وائرس بھی تیزی سے پھیلنے لگی۔ ملک بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے مزید 11 مریض چل بسے۔ 1425 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں کورونا کیسز کی شرح 5.65% رہی۔ ملک میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 53,623 تک جا پہنچی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی نے کورونا ویکسین کی دوسری ڈوز بھی لگوا لی ہے۔ ایرانی ویکسین کے حوالے سے عالمی سازشیں بھی اس کے ساتھ ہی اپنے انجام کو پہنچ گئیں۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی نے ایران میں بنی ہوئی کورونا ویکسین کو ایران کے حوالے سے کہا کہ پہلی ڈوز 25 جون کو لگوائی تھی۔ یہ ویکسین ایران کے نوجوان سائنسدانوں اور ماہرین نے تیار کی اور حال ہی میں اس ویکسین کے عام استعمال کی اجازت دی گئی ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ایران کا یہ ویکسین 93% سے زائد مؤثر واقع ہو رہا ہے۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں، وزیر اعظم ذاتی طور پر نور مقدم کیس کو دیکھ رہے ہیں۔ اہم کیس میں تمام قانونی تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ قانون کے معاملات عدالتوں کو ہی دیکھنے ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات سندھ سید ناصر حسین شاہ نے کہا، مولانا فضل الرحمان کے بیٹے تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں۔ کیا مولانا صاحب اپنے بیٹے کے خلاف چھڑی اٹھائیں گے؟ ان کا کہنا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد کوئی نئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی کئی اتحاد پیپلز پارٹی کے خلاف ہی بنے ہیں۔ عید تو شہریوں نے خوب منائی۔ 120 کی خلاف ورزیوں نے 3 دنوں میں 91 شہریوں کی جان چھینی، جبکہ موذی وائرس نے 6162 افراد کو متاثر کیا۔ سجاد قاسمی کی رپورٹ۔ چڑیا گھر، پارکس، ہوٹل سب عید کے تینوں روز کھلے رہے۔ تاجروں کی چاندی تو ہوئی، تاہم 91 افراد اگلی عید دیکھنے سے محروم ہو گئے۔ حکومت نے کہا تو SOPs پر عمل درآمد کر کے عید منانے کا، تاہم انتظامیہ خود بھی عید کے ایام میں چھٹیوں پر ہی نظر آئی۔ پارکس دن رات بھرے رہے، بچے بوڑھے جوان سب بنا ماسک کے ہی ہجوم در ہجوم سیلفیاں لیتے اور انجوائے کرتے رہے۔ ہوٹلز مالکان نے بھی تینوں دنوں میں کروڑوں روپے جوڑے، تاہم انڈور اور نہ ہی آؤٹ ڈور سماجی فاصلے اور ماسک کے استعمال کو اہمیت دی گئی۔ مزید خبریں ہوں گی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔
لاہور میں شہریوں کی بڑی تعداد پرانی انارکلی میں فالودے کی دکانوں کا رخ کر رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے وہ اپنی عید کو حسین بنانے کے لیے فالودے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید وقار حسین۔ جی وقار۔ جی بالکل، آج عید کا تیسرا روز ہے۔ آج ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی ورکنگ ڈے ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ عید کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں اور بھرپور طریقے سے اپنی عید کو انجوائے کر رہے ہیں۔ میں اس وقت پرانی انارکلی میں ایک فالودے کی شاپ پر موجود ہوں۔ یہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد فالودہ کھانے کے لیے آ رہی ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین مبشر حسن آپ کو دکھا سکے کہ فیملیز کی بہت بڑی تعداد یہاں فالودے سے بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور اپنی عید کو مزید حسین بنا رہے ہیں۔ ہم ان سے بات چیت کرنا چاہیں گے کہ فالودے میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ وہ یہاں کھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور اپنی عید کو حسین بنا رہے ہیں۔ جی آپ یہ بتائیے گا کہ 2 دن تو آپ کی یقیناً مصروف گزرے ہوں گے، تیسرے دن آپ سیر سپاٹے کر رہی ہیں۔ بالکل، پہلے دن تو ہم لوگ گوشت تقسیم کرنے میں لگ گیا، دوسرا دن کھانے پکانے میں، مہمانوں کا آنا جانا، اور آج چھٹی ملی ہم لوگ کچھ کھانے کے لیے باہر نکلے اور فلودہ نہ کھائے تو مزہ نہیں آتا۔ اچھا، فلودہ تو گھر میں بھی آپ تیار کرتی ہیں یا باہر آ کے انجوائے کرتی ہیں؟ گھر میں اور بہت سارے کام ہوتے ہیں، اس لیے فلودہ گھر میں نہیں، بس ان کا لسانی والوں کا پینے گھر میں نہیں کھاتے۔ میرے پاس اور بھی خواتین موجود ہیں۔ بہت شکریہ وقار حسین۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی میں پھر شدت آ گئی۔ قابض بھارتی فوج نے سوپور میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ جنت نظیر وادی میں عید کے موقع پر بھی بھارتی مظالم کم نہ ہوئے۔ قابض بھارتی فوج نے شہر سوپور کے علاقے وارپورہ میں ریاستی دہشت گردی کی ایک اور صفاقانہ کارروائی کے دوران نوجوانوں کو فائرنگ کا نشانہ بنایا۔